آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے آپ کو بدلنا۔ روزہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ اپنا کھانا کنٹرول کرنا چاہے تو کھائے بغیر یہ 12 14 گھنٹے بغیر رہ سکتا ہے۔ پانی سے کنٹرول کرنا چاہے تو بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے۔ نیند کنٹرول کرنا چاہے تو نیند بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ اپنی نیت کو بھی بدلنا چاہے تو نیت کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ نیت ہے، سحری نہیں ہوئی، آنکھ نہیں کھلی، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان پانی نہیں پیتا، دوا نہیں کھاتا، حالانکہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو دوست ہیں، یار ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، وہ کہتے ہیں بھئی تم بیمار ہو، کوئی بات نہیں ہے، تمہیں اسلام اجازت دیتا ہے، دوائی کھا لو۔ لیکن میں اپنے سوچ سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میرا گزارا ہو رہا ہے، روزہ پورا ہو جائے گا، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، میں روزہ پورا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت بھی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور روزے نے ہمیں یہی بتایا کہ انسان جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہیں، اس دنیا کے اندر تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو انسان پتلا ہے وہ موٹا ہونا چاہتا ہے تو جناب وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور جو موٹا ہے وہ دنوں کے اندر پتلا ہو جاتا ہے۔ کالے گورے ہو رہے ہیں اور گورے جناب انہوں نے کالوں کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد ہر چیز انسان بدل رہا ہے، اور یہ بدل سکتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہے۔ ہم اچھے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین کریکٹر کے مالک ہوں، ہماری عزت ہو، ہماری قدر ہو، اس دنیا میں بھی ہمارا مقام اور مرتبہ بنے، آخرت کے اندر بھی ہمیں مقام اور مرتبہ ملے۔ تو بھائی اس کے لیے یہ مقام اور مرتبہ صرف سوچ اور خیال اور خواب سے تو نہیں آئے گا، اس کے لیے من جد وجد کوشش کرنی پڑے گی نا۔ اور ہمارا نظام ہی الٹا ہے کہ تراویح کے لیے ماشاءاللہ ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، لیکن فرض نمازوں میں ہماری ایک صف نہیں ہوتی، 1.5 صف نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر شریعت کی روح سے دیکھیں تو کوئی انسان ساری رات کے قیام کرتا رہے اور ایک طرف صرف ایک اکیلی فرض نماز ہو تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ نمازیں ہم نہیں پڑھتے، قیام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور کوئی حرام نہیں چھوڑتے لیکن روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ عجیب ہماری سائنس ہے، عجیب ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کس انداز سے اور کس ذہن سے ہم جو ہیں وہ جنت لینے کے خواہش مند ہیں اور کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم امید پر سہارا نہیں لگاتے۔ دنیا کے معاملے میں اگر میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں، میں زور لگاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، 10 12 گھنٹے محنت کرتا ہوں، وہاں میں امید کے سہارے نہیں رہتا کہ ہو جائے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ طاقتور ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے جناب خوب باڈی بلڈنگ کی ہوئی ہے وہ طاقتور ہے، جو لمبا تڑنگا ہے وہ طاقتور ہے، جس کی ڈائٹ بڑی زبردست ہے وہ طاقتور ہے، جو 4-5 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے وہ طاقتور ہے۔ وہ طاقتور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یملک نفسه عند الغضب، طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑیں یا اپنے نفس کے ساتھ لڑتے؟
نفس تو جاتا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. جو انسان کی طبیعت اور مزاج ہے وہ تو برائی کی طرف جاتی ہے. کیا میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا؟ یہ کوئی طاقت کی چیز نہیں ہے کہ میں ٹنو منو جناب وزن اٹھا لیتا ہوں اور میں 4 بندوں سے فائٹ کر لیتا ہوں. اگر فجر کے وقت جو ہے وہ آدھا کلو کی رضائی اگر میں اپنے اوپر سے اٹھا نہ سکوں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ 4 پائی سے نماز کے لیے ہلا نہ سکوں، میں کبھی طاقتور نہیں ہوں کہ اگر اپنی جاب سے اپنے کام کو بند کر کے نماز کے لیے آ نہ سکوں. میں کبھی طاقتور نہیں ہوں اگر اپنی اولاد کو خیر کا جملہ نہ کہہ سکوں. میں کبھی طاقتور نہیں ہوں اگر اپنی بیوی کو خیر کی طرف لگا نہ سکوں. میں سب سے بڑا ناکام انسان ہوں، میں سب سے بڑا کمزور انسان ہوں کہ جو انسان اپنے نفس سے نہیں لڑ سکا. جو اپنے نفس سے نہیں لڑ سکا اس نے دنیا کے ساتھ خاک لڑنا. اور آج اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میں ایک عرب سکالر کی گفتگو سن رہا تھا، بڑی تکلیف دہ گفتگو تھی. اس نے کہا آج ایز اے امت مسلمہ ہم سمبل آف فیلئر ہیں، سمبل آف فیلئر ہیں کہ ہمارا نام جہاں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ فیل لوگ ہیں، یہ فیل نیشن ہے، یہ فیل قوم ہے. فیل کس نے کیا ہے؟ فیل ہم نے خود کیا ہے. فیل ہم خود ہوئے ہیں، ہمیں کسی نے فیل نہیں کیا. اور جن لوگوں نے، ہم تو فیل ہوئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں ایگزام میں اپیئر ہوئے اور پیچھے رہ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو نتھنگ، کچھ نہیں تھے، اور انہوں نے اس پوری دنیا کو ہول کیا. لیکن کیسے؟ اپنے آپ کو بدل کے، اپنے آپ کو بدل کے. میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم بنیں، کچھ ہم کریں، کوئی چیز ہماری اولاد کے اندر آئے، تو بھائی پھر لڑنا ہوگا، پھر اپنے نفس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ فائٹ کرنا ہوگی، پھر جا کر ہم کچھ بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا نا، شراب کو حرام قرار دیا، اللہ اکبر، صحابی کہتے ہیں کہ ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کو شراب جو ہے نا وہ تقسیم کر رہا تھا. ادھر سے ندا آئی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی. جس کے منہ کے ساتھ گلاس لگا ہوا تھا وہ اتر گیا، جس کے ہاتھ میں تھا وہ الٹ گیا، اور جتنے بھی وہ مشکیزیں شرابوں کے پڑے ہوئے تھے مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب ہو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو جو منہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اب کس نے ساری زندگی پینی، اس کو تو پی لو نا. وہ اللہ کے رسول کون سا دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر تھوڑی سی مجلس لگی، ایک مرتبہ تو نپٹاؤ بعد میں چھوڑ دیں گے. نہیں، اللہ اکبر. اللہ کے رسول کا صحابی ہے، اس کا ایک عورت کے ساتھ رانگ ریلیشن ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے. اس کو اچانک کہیں مل گئی، اچانک کہیں، اور ملی بھی رات کے وقت. اس نے کہا کہ آؤ، موقع بھی ہے. اس نے کہا آؤ. اس نے کیا کہا کہ عناق ان اللہ ورسولہ حرم الزنا. جس دین کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، دوستی ٹھیک، تعلق ٹھیک، معاملات ٹھیک، سب کچھ درست. ان اللہ ورسولہ حرم الزنا، وہ ریلیشن اب ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں. اپنے آپ کو بدلیں بھائی، پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، پھر اللہ عزت بھی دیتا ہے، پھر اللہ انسان کو سٹرینتھ بھی دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین انسان کو سٹرونگ بھی کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور امیدیں ہماری بہت بڑی بڑی، لیکن افسوس کی امیدیں یہ دین کے ساتھ قائم ہے، دنیا کے ساتھ امید نہیں. دنیا کے لیے محنت، دین کے لیے امید نہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو بدلیں. جب تک بدلیں گے نہیں اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. لوگوں تم سمجھتے ہو کہ جنت بڑی آسان ہے، اس دنیا کے اندر تو چھوٹے چھوٹی چیزوں کی قیمت بڑی ہائی ہوتی نا. اس دنیا کی جتنی مہنگی ترین چیزیں ہیں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت ہر چیز سے مہنگی ہے. اس کو خریدنے کے لیے کوئی ہمارے پاس کیش ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں آئیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں،
اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں، پھر اپنی اولاد کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنے ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ہم دوسروں کے لیے بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک، اور دوسروں کے لیے مفتی اور اپنا حال کوئی۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی بھائی کوشش کریں۔ جب ہم بدلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہر چیز بدلے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق